علیکم فورتھ کلاس بیٹا اسلامیات کا جو آج لیسن ہم نے ریڈنگ کرنا ہے وہ ہے وطن اور اہل وطن سے محبت۔ بیٹا آپ پیج نمبر 76 اوپن کریں گے اور ڈیٹ پٹ کریں گے 19/6/20 اور لکھیں گے سبق یاد کرنا ہے۔ بیٹا یہ جو لیسن ہے وطن سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے وطن اور اہل وطن سے محبت کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں وطن سے مراد وہ ملک ہوتا ہے جہاں پر آدمی رہتا ہے اور اہل وطن وہ لوگ ہوتے ہیں، یعنی اہل وطن سے مراد اس ملک میں رہنے والے بسنے والے تمام لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس لیسن میں یعنی اس سبق میں ہمیں وطن اور اہل وطن سے محبت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دیکھیں بیٹا انسان جس ملک میں پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، اس ملک میں بسنے والے لوگوں سے اور اس ملک سے جو محبت ہوتی ہے انسان کے دل میں، یہ ایک فطری عمل ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر انسان کے دل میں یہ محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یعنی اس لیسن میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں بسنے والے تمام لوگوں سے بھی محبت کریں اور اس وطن سے یعنی اس ملک سے بھی محبت کریں۔ چلیں ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ میں لکھا ہوا ہے مفہوم، وطن سے مراد وہ ملک ہے جس میں آدمی رہتا ہے۔ بیٹا اس فرسٹ لائن کو آپ ہائی لائٹ بھی کر لیں گے اور جواب ایک کی ہیڈنگ بھی دے دیں گے۔ وطن سے مراد وہ ملک ہے جس میں آدمی رہتا ہے۔ اہل وطن سے مراد اس کے ملک میں بسنے والے دوسرے تمام لوگ ہیں۔ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو ہائی لائٹ بھی کرنا ہے اور جواب دو کی ہیڈنگ بھی دے دینی ہے۔ وطن اور اہل وطن کی محبت سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان اپنے ملک سے بھی محبت کرے اور اپنے ملک کے رہنے والوں سے بھی۔ وطن اور اہل وطن سے محبت انسان کا ایک فطری عمل ہے۔ فطری کا میننگ آپ نے لکھا ہے قدرتی، کیونکہ انسان کو طبعی طور پر اس جگہ سے محبت ہو جاتی ہے جس میں وہ پیدا ہوا، جوان ہوا اور جس ملک کے وسائل اس شخص کی بہتری اور تعلیم و تربیت پر خرچ کیے گئے۔ وطن کی محبت کے بہت سے تقاضے یعنی مطالبے ہوتے ہیں۔ دیکھیں وطن سے محبت کے کیا تقاضے ہوں گے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو وطن کی سلامتی کے خلاف ہو، اور ہمیں دن رات محنت کر کے اپنے وطن کا نام روشن کرنا چاہیے۔ اور بیٹا جب ہم کسی دوسرے ملک میں جائیں تو ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے ملک پر کسی قسم کا بھی حرف آئے اور جس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہو، بلکہ ہمیں اپنا رویہ وہاں پر جا کر اچھا رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے ملک کا نام روشن ہو سکے۔ اب یہ دیکھیے گا وطن کی محبت کے بہت سے تقاضے ہیں، ہر حال میں انہیں پورا کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسا کوئی کام نہ کریں جو وطن کی سلامتی کے خلاف ہو اور اختلاف پیدا کرنے کا ذریعہ ہو۔ بیٹا اس لائن کو آپ ہائی لائٹ بھی کر لیں گے اور جواب 3 کی ہیڈنگ بھی دے دیں گے۔ پیج نمبر ہے اب 77۔ ہمیں اپنے وطن کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے امانت، دیانت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وطن کی محبت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ وطن ہمیں کتنی قربانیوں کے بعد ملا تھا۔ ہمیں اپنے ذاتی فائدے کو ملکی مفاد پر قربان کر دینا چاہیے۔ اگر ہم کسی دوسرے ملک میں بھی جائیں تو ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے ملک کی عزت میں کوئی فرق آئے۔ ہمیں مسلسل محنت کر کے اپنے پیارے وطن پاکستان کا نام روشن کرنا چاہیے۔ یہ جواب 3 کی آپ ہیڈنگ دے دیں گے یہاں پر بھی اور اس کو ہائی لائٹ کر لیں گے۔ اگر کبھی اپنے وطن کی حفاظت میں ہمیں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ وطن کی محبت کے بغیر شہر آباد نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر وطن کی محبت نہ ہو تو شہر برباد ہو جاتے ہیں اور وطن کی محبت سے ہی شہر آباد ہوتے ہیں۔ بیٹا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ہوتے ہیں تک یہ جواب 4 کی ہیڈنگ بھی دے دیجیے گا آپ۔ اہل وطن سے محبت یعنی اس ملک میں بسنے والے لوگوں سے محبت کے تقاضے یعنی مطالبے۔ دیکھیں بیٹا ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں اور اس ملک میں رہنے والے یعنی پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہم وطن ہیں، چاہے ان کا تعلق پنجاب سے ہو، سندھ سے ہو، خیبر پختونخوا سے ہو، کشمیر سے ہو، گلگت بلتستان سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو اور کسی بھی رنگ و نسل یا زبان کے ہوں، ہم سب آپس میں بھائی ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بھی اہل وطن سے محبت کا ایک مطالبہ ہے، ایک تقاضا ہے۔ وطن کی محبت کا ایک تقاضا کا میننگ آپ نے لکھا ہے مطالبہ، اہل وطن سے محبت ہے۔ ویسے تو اسلام ہمیں ہر انسان سے محبت کا درس دیتا ہے، درس یعنی سبق، لیکن اپنے ہم وطنوں سے خصوصی طور پر محبت سے پیش آنا چاہیے۔ ہمیں ان کی بہتری اور فائدے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ سب پاکستانی بھائی ہیں، کوئی سندھ کا رہنے والا ہو یا بلوچستان کا، پنجاب کا رہنے والا ہو یا خیبر پختونخوا کا، کشمیر کا رہنے والا ہو یا گلگت بلتستان کا، ہمیں صرف پاکستانی ہونے کے ناطے ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنا چاہیے۔ پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں اور کسی علاقے کے رہنے والے ہوں، سب ہم وطن ہیں اور ہمارے بھائی ہیں۔
ہمیں محنت اور جدوجہد کرنی چاہیے تاکہ ہم سب اپنے پیارے وطن پاکستان کا نام روشن کر سکیں۔ اہل وطن سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم کسی سے دھوکہ نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ اگر ہم اپنے اہل وطن سے محبت کریں گے تو پھر ہی ہمارا وطن ترقی کرے گا۔ بیٹا یہ پیج نمبر 6 آپ اوپن کریں گے اور سورۃ الاخلاص کا ترجمہ دیکھیں۔ ترجمہ یہ دیکھیں، آپ کے پیپر میں ترجمہ آتا ہے لیکن آپ اس کو اگر ناظرہ بھی یاد کر لیں گے اس کا تو زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں بیٹا ترجمہ لکھا ہوا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس صورت کا جو ترجمہ ہے اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ چلیں ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے، ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، یعنی کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا جوڑ نہیں۔ بیٹا یہ ترجمہ بھی آپ یاد کریں گے، اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا۔ بیٹا یہ آپ کے مطلب یہ آپ کا 19 کا جو ڈیٹ ہے، 19 کے جو ڈیٹ کا جو ورک ہے اس میں یہ شامل ہے۔ ترجمہ تو میں دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے، ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ بیٹا یہ سورۃ الاخلاص کا ترجمہ بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ بیٹا یہ سارا ورک آپ اپنی بک پر، یعنی وہ جو ریڈنگ میں نے کروائی ہے وہ ریڈنگ بھی آپ اچھی طرح سے کریں گے اور ساتھ میں سورۃ الاخلاص کا ترجمہ بھی یاد کریں گے۔ بیٹا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور کوشش کریں کہ گھروں میں ہی رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔